سورة الاحقاف آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، تم تو اللہ کی دعوت پہ لبیک نہیں کہتے ہو، لیکن ہم تمہارے سامنے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز فجر پڑھ رہے تھے، اور نماز کے اندر تلاوت زیادہ کی، کیونکہ فجر کی نماز میں تلاوت ہوتی بھی زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگ برداشت نہیں کرتے، تک جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فجر کی نماز میں تلاوت زیادہ۔ بہرحال یہ کون سا سفر تھا؟ ایک روایت کے مطابق یہ سفر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے طائف میں، تو مکہ کے لوگوں سے مایوس ہو چکے کہ وہ ایمان کی طرف رغبت نہیں رکھتے ہیں، تو حضور نے سوچا کہ یہ طائف کے بعد جا کے ان کے سرداران کو میں دعوت دوں، شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، تو ان کے بعد تک بہت سارے لوگ ہیں تو یہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، ایک فضا بن جائے گی۔ لیکن ان سرداروں نے جو جوابات دیے وہ آپ جانتے ہیں، مشہور، کہ ان لوگوں نے ایمان بھی قبول نہیں کیا، اور الٹا وہاں پہ بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بدن مبارک لہولہان ہو چکا۔ اس سفر سے واپسی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور یا یہ ہے کہ دوسرے قول کے مطابق عرب کا سالانہ کچھ منڈیاں لگتی رہتی تھیں، سال میں 1-2 مہینے اس طرح منڈیاں جہاں پر لوگ آتے تھے، خرید و فروخت کرتے رہتے تھے، ثقافتی پروگرام ہوا کرتے رہتے تھے، ناچ گانوں کا ماحول ہوتا تھا، لوگ بڑی دلچسپی سے آتے رہتے تھے، اور یہ 2 مہینے تک یہ میلے قائم رہتے تھے۔ عکاظ اور ذوالمجاز کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ شہور منڈیاں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے عام لوگ خرید و فروخت کے لیے منڈی میں جاتے رہتے ہیں، کوئی چیز اچھی مل جاتی ہے، جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ راستے میں نماز پڑھ رہے فجر کی، اور نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اسی دوران کچھ جنات آ گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سنا، حضور سے بات چیت کوئی نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے اس قرآن کو سن کے ایمان لے آئے۔ اور یہ جنات یا 5 تھے یا 7 تھے یا 9 تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کیے بغیر یہ چلے گئے، چونکہ پہلے ان جنات کا آسمان کی طرف آنا جانا جب سے قرآن پاک کا نزول شروع ہو گیا تو تھوڑا سا پہلے بھی ممانعت تھی، لیکن پھر ممانعت حد درجے سخت ہو چکی، پہرہ اور اس پر شہاب ثاقب مقرر ہو چکے، کہ جب بھی یہ جنات کوشش کرتے تھے آسمانی فیصلوں کو سننے کے لیے، یہ شیاطین سننے کے لیے، آسمان کی خبریں پھر لانے کے لیے، اور دنیا میں جو کاہن اور مختلف قسم کے لوگ ان کے دل میں وسوسے ڈالتے رہتے تھے، تو وہاں سے آسمان سے خبریں لانے کے لیے کوشش کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے قرآن کو نازل فرمانا شروع کیا تو تب سے اللہ جل شانہ نے مکمل طور پر ان کو اوپر جانے کو روک دیا، اور اگر یہ کوشش بھی کرتے رہتے تھے تو ان کے پیچھے آج بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک روشنی سی چل پڑتی ہے، تو یہ وہی شہاب ثاقب ہوتا ہے جس سے شیطان کو مارا جاتا ہے، رجوما للشیاطین سے تعبیر کیا گیا قرآن کے اندر۔ تو ان جنات کو یہ پریشانی تھی کہ ہمیں کیوں اس طرح روکا گیا ہے اور سخت پہرہ داری کی گئی ہے۔
تو جب انہوں نے قرآن سن لیا تو ان کو معلوم ہو گیا کہ اس مقدس کلام کی حفاظت کے واسطے اللہ جل شانہ نے اتنی سخت ممانعات کی ہوئی ہے اور حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے کہ اوپر کسی کو نہیں چوٹے۔ اس لیے آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا الرحمن، سورۃ الرحمن کے اندر، کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو بنایا اور جنات کو بنایا من مارج من نار، خالص آگ سے۔ خالص آگ وہ ہے جو نظر نہیں آتی ہے۔ دنیا کی جو آگ نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس میں دنیا کی چیزیں مکس ہو جاتی ہیں تب یہ نظر آ جاتی ہے، ورنہ خالص آگ نظر نہیں آتی۔ اسے جنات خالق آگ سے بنائے وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن انسان اس دنیا میں اصل ہے اور جنات اس کے تابع ہے۔ اس لیے اللہ نے انسانوں میں سے پیغمبر بنا کر بھیجا جو انسانوں کے واسطے جنات کے لیے بھی پیغمبر تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن مجید عطا فرمایا، تو جنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو نماز میں سن کے چلے گئے۔ حضور کی صحبت میں جو بھی آتا تھا اور ایمان لے آتا وہ ہدایت یافتہ بن جاتا اور وہ داعی بھی بن جاتا تھا، وہ آگے جا کے اوروں کو بھی دعوت دیتا تھا۔ تو یہ جنات میں بھی جس طرح انسانوں میں مسلمان اور کافر ہوتے تو جنات میں بھی اس طرح تھے۔ تو وہ جو جنات تھے ان میں سے جو دعوت قبول کر چکے، یہی جو گروہ تھا، یہ جماعت تھی، اور یہ چلے گئے، انہوں نے اپنے دوسرے جنات کو دعوت دینی شروع کر دی۔ اللہ جل شانہ نے یہاں پر اس واقعے کو بیان فرمایا ہوا ہے، اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ اے کفار مشرکین مکہ، تم انسان ہو کے اللہ کے رسول کی دعوت پہ لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں اور دعوت قبول کرنے کے تیار نہیں، لیکن جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر چکے۔ اس لیے اللہ جل شانہ یہاں پر تذکرہ کرتے ہیں وَيَصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے پھیر دی آپ کی طرف جنات میں سے ایک جماعت اور گروہ کو، یستمعون القرآن، اس حال میں کہ وہ قرآن سن رہے تھے۔ ایک ضعیف قول کے مطابق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہیں پر ایک درخت نے گویا ہو کہ حضور کو بتا دیا کہ آپ کے قرآن کو جنات نے سن کے وہ ایمان لا چکے ہیں۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہ حاضر ہو چکے، اللہ نے پھیر دیا ان کے دلوں کو اس طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضور کا قرآن پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کبھی خاموش ہو جاؤ، قرآن سنتے رہیں۔ فَلَمَّا قُضِيَ، جب وہ پورا کیا گیا، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو وہ واپس پھر گئے، پیٹ پھیر کے چلے گئے اپنی قوم کی طرف، منذرین اس حال میں کہ وہ اپنی قوم کو ڈرا رہے تھے اللہ سے، اللہ کے عذاب سے، اور کہنے لگے قالوا یا قومنا، اے ہماری قوم۔ اس لیے مسلمان جب دعوت کے مزاج پہ تھا تو غالب رہا، اور جب دعوت کے مزاج کو چھوڑا تو پھر یہ مغلوب بن گیا۔ جب بندہ اپنی بات چلاتے تو دوسرے کی بات اس پر اثر نہیں کر لیتی، اور یہ اپنی بات جب یہ چھوڑ لیتا دوسری کی باتوں سے اثر لے لیتا ہے۔ مسلمان بھی جب اللہ کی بات بتانا چھوڑ چکا تو اغیار کی باتیں اس کے اوپر لازم آ گئی اور غالب آ گئی۔ اس لیے مسلمان کے مزاج میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی بات، اللہ کی صفات، اللہ کی بڑائی اور کبریائی، اللہ کی قوت اور طاقت کو بیان کرے۔ تو وہ جنات کہنے لگے یا قومنا انا سمعنا کتابا، کہ ہماری قوم ہم نے ایک کتاب سنی ہوئی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی گئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی، تو قرآن تو تورات کے بعد نہیں انجیل کے بعد ہے۔ تو یہ جو تذکرہ کیا جا رہا ہے تو مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ جو جنات تھے یہ یہودیت مذہب پر چل رہے تھے، اور یہ یہودیت مذہب پر ہونے کی وجہ سے انجیل کو مان نہیں رہتے، ان کے ہاں تورات اصل کتاب تھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ، اس کے بعد قرآن کو مان رہے تھے، ایمان لے تو قرآن کو ماننے لگے۔ اور یا بڑی کتابیں جن میں جامع احکام بیان کیے گئے تھے، ان بڑی کتابوں کے اعتبار سے قرآن کے بعد جس کا درجہ ہے وہ تورات ہے آسمانی کتابوں میں سے۔ اس لیے یہاں پر تذکرہ کیا گیا کہ وہ نازل کی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ، جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی، مصدقا لما بین یدیہ،
یہدی الی الحق، اور سچے مذہب کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اب سیدھا راستہ قرآن نے بیان کیا ہے، لیکن آج معاشرے کے اندر قرآن کے ساتھ تعلق کس درجے ہمارا قائم رہا؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، پس پش ڈال دیا، اس لیے کبھی دائیں دیکھ رہے کہیں بائیں دیکھ رہے، ترقی لوگ کر رہے کیسے کر رہے تو ان کی طرح بننے کی کوشش کر رہے۔ اور دنیا والے، پتہ نہیں مجھے اس دن کوئی بندہ بات کر رہا تھا کہ جی ایک بہت اچھا ہے پاکستانی ہے، اور وہ کہیں پر کوئی شو کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اور اس کے بغل کے بال تھے، اور کسی نے کہہ دے جی بغل کے بال کاٹو، نے کہا جی لوگ چاند تک پہنچو گے تم بغل کے بال کے پیچھے لگے ہوئے ہو، جو فطرت کے خلاف چیزیں ہیں۔ یہ فطرت کی امور میں سے اچھا لوگ بالکل فطرت ہی بھول چکے ہیں۔ اپنی صفائی ستھرائی کر لینا، بہرحال جو بھی ہے ہمارا اس سے غلط نہیں، لیکن تو لوگ چاند تک پہنچے گے۔ اللہ نے ہمیں وہ پیغمبر عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا کہ زمین پہ کڑے ہو کے چاند کی طرف اشارہ کر کے دو ٹکڑے بنا دیا گیا۔ یہ لوگوں کو حیرت اس میں نظر نہیں آ رہی ہے، یہ کتنی بڑی کمال کی بات ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظمت عطا فرما دی، اور آپ دنیا کے اعتبار سے چاند تک پہنچنے کو ایک بہت بڑا کمال سمجھتے ہیں۔ آپ کی نماز آپ کے لیے معراج ہے، وہ تو آپ کو چاند سے اوپر، آسمانوں سے اوپر، عرش تک پہنچانے والی ہے، لیکن نماز پر محنت تو کرو۔ آپ کا کمال یہ ہے، اللہ جل شانہ آپ کے لیے یہ چیزیں مسخر کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہدی للحق وإلی طریق مستقیم، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والوں کو کی دعوت کو قبول کر لو، لبیک کہہ دو، وآمنوا بہ، اور آپ اس پر ایمان لے آئیں، یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اگر من کا اپنا ترجمہ لے لے، من عربی زبان کے اندر آتا ہے باس کے معنی میں۔ ایک بندہ ہوتا ہے وہ پیسے پڑے رہتے ہیں اور ان میں سے کچھ اٹھا لیتا ہے، تو عربی زبان میں کہتا ہے اخذتو، میں لے چکا، منت دراہمی، بعض درہم، بعض روپیہ۔ تو ایسے ہی یہاں پر من کا معنی یہ ہو جائے گا کہ بخش دے گا تمہارے بعض گناہوں کو۔ بعض سے مراد کیا کہ ایک وہ گناہ ہے جس کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، کہ اللہ کے حقوق میں کمی کرنے کی وجہ سے بندہ گناہ گار ہو گیا۔ دوسرا گناہ ہے کہ جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، کہ اللہ کے بندوں کے حقوق کو پورا نہیں کیا، بندہ گناہ گار ہو چکا۔ تو اللہ اپنے حقوق کے حوالے سے گناہوں کو تو معاف کر ڈالے گا، لیکن بندوں کے حقوق میں جو گناہ ہے وہ تب معاف کرے گا جب بندوں سے معافی مانگو گے، جب بندے معاف کرائیں گے۔ اس لیے یہاں پر من کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمہیں پناہ دے گا دردناک عذاب سے۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت پہ لبیک نہیں کہتا، اس کو قبول نہیں کرتا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں عاجز بنانے والا نہیں ہے، یعنی اگر اللہ اس کو پکڑنے پر آ جائے پھر وہ اللہ جل شانہ سے بچ نہیں نکل سکتا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور اس کے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور کارساز نہیں ہوگا۔ اولئک فی ضلال مبین، اور یہی لوگ واضح گمراہی کے اندر ہوں گے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب پھیر دیا آپ کی طرف ہم نے نفرًا من الجن، جنات میں سے ایک جماعت کو، یستمعون القرآن، اس حال میں کہ وہ قرآن سن رہے تھے۔ فلما حضروہ، جب وہ حاضر ہو چکے، قالوا، کہنے لگے، انصتوا، کہ تم خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، پس جب وہ پورا کیا گیا تو وہ پیٹ پہ کے چلے گئے اپنی قوم کی طرف، اس حال میں کہ وہ ڈرانے والے تھے۔ قالوا، کہنے لگے، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، یقین ہم نے کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو کہ تصدیق کرنے والی ہیں اپنی پچھلے کتابوں کی، یہدی الی الحق،
جو سچے مذہب کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی طرف۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم تم قبول کر لو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو، وآمنوا بھی، اور اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے لیے گناہوں کو بخش دے گا یا تمہارے لیے بعض گناہوں کو بخش دے گا، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمہیں پناہ دے گا دردناک عذاب سے۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں عاجز بنانے والا نہیں، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز اور مددگار ہوں۔ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور یہی لوگ واضح گمراہی کے اندر ہوں گے۔